قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت اور سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو والشمس رخ ناصر، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ یقیناً جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو اہل ایمان کو سکون ملتا ہے۔ یہ قرآن بھی ہے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب اہل ایمان کے سامنے اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یقیناً جس کو قرآن پاک سننے کو ملے، پڑھنے کو ملے، وہ بندہ بڑا خوش نصیب ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے، حدیث پاک ہے، مسکرا کے استقبال کیجئے گا، سمجھ آئے تو فابہا، وگرنہ کوئی بات نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن پاک ایسی مقدس کتاب ہے، جس نے قرآن پاک کی زیارت کی اس نے قرآن کی نہیں آمینہ کے لال کی زیارت کی۔ ایسی پکیزہ کتاب ہے، اللہ پاک ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے سناخانی کی طرف سفر کرنا ہے اور اپنے عوان میں رہتے ہوئے جتنے مہمان تشریف لائے سب کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا ہے۔ ایک مصرع دے رہا ہوں، حضرت شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بہت سارے کلام لکھے، لیکن آپ کا ایک ایسا کلام جو آج بھی سنی بچے کو ازبر ہے، زبانی یاد ہے، جب بھی پڑھا جاتا ہے تو ہر لب پہ یہ اسی وقت آ جاتا ہے۔ وہ کون سا کلام ہے؟ شیخ سعدی شرازی رحمت اللہ علیہ نے لکھا بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ جب آپ نے یہ کلام لکھا تھا تو 3 مصرے آپ نے لکھے، چوتھا مصرع قافیے کے اعتبار سے ترتیب میں نہیں آ رہا تھا۔ آپ نے عشاء کی نماز پڑھی اور نماز کے بعد جب آپ اپنے بستر پہ لیٹے درود پاک پڑھتے ہوئے مدینے کی طرف رخ کر کے آپ لیٹ گئے، آپ کی ظاہری آنکھیں بند ہو گئیں، دل کی آنکھیں کھل گئیں، مقدر کا ستارہ جاگ اٹھا۔ کیا دیکھتے ہیں؟ خواب میں زہرا کے بابا جان تشریف لے آتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعدی تو نے میری نعت لکھی ہے۔ آقا کون سی؟ فرمایا جو ابھی ابھی لکھی۔ آقا وہ تو مکمل ہی نہیں ہوئی۔ فرمایا ذرا پڑھ تو صحیح۔ اب حضرت شیخ سعدی شرازی خواب کے اندر ہاتھ باندھتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ چونکہ 3 مصرع لکھے تھے، چوتھا مصرع لکھا ہی نہیں تھا، لیکن چوتھا مصرع میرے آقا نے حضرت شیخ سعدی شرازی کو عطا کیا۔ اب حضور کا عطا کردہ مصرع میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ کا دل اجازت دے تو مل کے میرے ساتھ محبت سے پڑھیے گا۔ حضرت شیخ سعدی شرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ ادھر حضرت شیخ سعدی شرازی کے لب رکتے ہیں، میرے آقا کہتے ہیں سعدی آگے کیوں نہیں کہتا صلو علیہ وآلہ۔ بس 2-3 منٹ میں نے آپ کے لینے ہیں، مل کے میرے ساتھ مل کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں، کیونکہ درود پاک ایسی عبادت ہے، نماز کی گارنٹی کوئی نہیں پڑھی اللہ قبول کرے نہ کرے، روزے کی گارنٹی کوئی نہیں اللہ قبول کرے نہ کرے، یہ اس کی منشا ہے، پر درود پاک ایسی عبادت ہے جب بھی بندہ محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، شوق کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ اسی وقت قبول کر لیتا ہے۔ اس نیت کے ساتھ مل کے ذرا پڑھیں صلو علیہ مل کے ذرا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ۔ جو بندے ابھی بھی چپ کر کے بیٹھے ہیں ان کی نظر ایک حدیث پاک کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بڑی طاقت عطا کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں کتنی طاقت ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ میں آسمان کے تاروں کی گنتی کر سکتا ہوں، اللہ نے مجھے اتنی طاقت عطا کی ہے میں زمین پہ جتنے ذرے ہیں ان ذروں کی گنتی کر سکتا ہوں۔ یا رسول اللہ رب نے اتنی طاقت عطا فرمائی ہے زمین پہ جتنے درخت ہیں ان درختوں پہ جتنے پتے ہیں آقا میں ان کی بھی گنتی
کر سکتا ہوں. حدیث پاک ہے, اس کو ضائع نہ کیجئے گا. میری بات ہو غلط ہو سکتی ہے, کسی قاری کی بات ہو وہ بھی غلط ہو سکتی ہے, کسی پیر کی بات ہو وہ بھی غلط ہو سکتی ہے, پر نہ رب کا قرآن غلط ہو سکتا ہے, نہ مدینے والے کا فرمان غلط ہو سکتا ہے. عرض کرنے لگا آقا آسمان سے برستی ہوئی بارش کے قطروں کی گنتی بھی میں کر سکتا ہوں. میرے آقا نے فرمایا بڑی تیری طاقت ہے, بڑا تیرا کمال ہے, ہر شے کی گنتی کر سکتا ہے, پر یہ بتا کوئی ایسی شے ہے جس کی گنتی تو نہ کر سکتا ہو. فرشتے نے آقا کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ ویسے تو ہر شے کی گنتی کر سکتا ہوں, پر ایک چیز ایسی ہے جس کی گنتی میں نہیں کر سکتا. اب آپ کی قسمت, آپ کا مقدر, آپ کس محبت سے حدیث پاک کا استقبال کرتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا وہ کون سی شے ہے؟ عرض کی آقا جب آپ کا غلام آپ کی ذات پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتا ہے, اللہ جتنی رحمتیں آپ کے غلام پہ نازل کرتا ہے ان رحمتوں کی گنتی میں نہیں کر سکتا. اب جس کو رحمتیں چاہیے ذرا مل کے پڑھے صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. وہ خشک شاخوں کو اب بھی تازہ گلاب دیتے ہیں, وہ خشک شاخوں کو اب بھی تازہ گلاب دیتے ہیں. مصرع سنیے گا ذرا. وہ خشک شاخوں کو اب بھی تازہ گلاب دیتے ہیں, وہ عہد پیری کو اب بھی تازہ شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود, غفلت نہ کر خدا کی قسم, وہ اب بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں. جب حساب روز حساب ہو میرے دائیں ہاتھ کتاب ہو, میرے لب پہ نعت جناب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, نہ سوال ہو نہ جواب ہو, اور میں رہوں حضور کے روبرو. ہاتھ اٹھا کے ذرا بلند کریں حضور کی نعت کے لیے, مل کے پڑھیں صلو علیہ. یہ ایسی نعت ہے پنجابی کے شاعر نے قلم اٹھائی اور لکھ دیا میں تے منا آتا نکما خالی میرا پلہ, مینو مت شعور نہ کوئی لوکی آکھن چلا, تے عملو میری خالی جولی پر بخت میرا سولا. میں بھی پڑھدا ناد نبی دی او جڑی پڑھدا میرا اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. مجھے کیا بنا دیا, مجھے عشق احمد عطا کیا, وہ بلا حضور کی آل کا صلو علیہ. بہت شکریہ. آئیں حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے مختصر سے ٹائم کے لیے دعوت دے رہا ہوں محترم جناب حافظ محمد تصور صاحب, وہ آئیں اور 5 منٹ کی حاضری حضور کی بارگاہ میں پیش فرمائیں. محبت کے ساتھ ہم سب کا استقبال کریں. نعرہ تکبیر. کم سے کم اللہ کی توحید کے لیے بزرگوں کی مرضی, نوجوان اور جتنے میرے بچے بیٹھے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. اللہ آپ کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت. کیا بات ہے, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت.